بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر غلام شان والا ہے، ہر غلام عظمت والا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں کی شان بیان کراں، جن دی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے، جن دی شان اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمان، جن دی شان وچ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی آیاتاں نازل فرما دے، جن دی رائے دے متعلق قرآن دی وچ اللہ آیاتاں نازل فرما، اس فاروق اعظم دا کی مقام ہوئے گا۔ حضرات محترم سامعین حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,24,000 صحابہ کرام، جتنے بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے، سارے دے سارے مرید نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی میں کی شان بیان کراں۔ آپ مرید بھی نے تے مراد مصطفیٰ بھی نے، آپ مرید بھی نے نالے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے۔ صحابہ اکرام دی تاریخ اسلام پڑھو نا، کوئی صحابی حضور دا علم غیب دے کے ایمان لایا، کوئی حضور دی واللین دی زلفہ دے کے ایمان لایا، کوئی بدوہا دا چہرہ دے کے ایمان لایا۔ قربان جائے فاروق اعظم دی شان تو انہاں دا ایمان لے ہونا ایسا کہ اللہ دے محبوب نے خود رب کو منگے ہے کہ یا اللہ میں نو عمر عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر نو رب کو مانگ کے لیا ہے، اے رب دی طرف عمر کی ہے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، علامہ ابن عساکر نے، حضرت علامہ امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس واقعے کو لکھا کہ صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے تو سیدنا جبریل امین جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے۔ وہ صحابہ کتنی عظمت والے سن، کتنی شان والے سن۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، پہلے ذرا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے تو سید الملائکہ حضرت جبریل امین جبریل علیہ السلام حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں شان فاروق دسن لگا، ذرا توجہ فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے، بائیں طرف حضرت عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت مولا کائنات۔ جبریل امین آئے، توجہ فرمائیں، حضور کی بارگاہ میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، اے میرے صحابہ کرام نے، عظمت والے شانہ والے نے، میں چاہنا وا اج دی محفل میرے صحابہ دی شان وچ ہوے۔ اے جبریل تو میاں ذرا اے دس، اے جننے بھی میرے صحابہ کرام نے، انہاں وچوں فرمایا میرے صحابی دی کسی صحابی دا شان بیان کرو، کسی میرے غلام دی عظمت و شان بیان کرو۔ حضرت جبریل امین نے ادھروں ویکھیا، او سبحان اللہ، سارے صحابہ کرام جمع غفیر صحابہ کرام دا، کتے سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، کتے عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، کتے دماد رسول عثمان غنی تے مولا مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، کتے حضرت امام حضرت مسلمان و بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، فرمایا میرے کسی صحابی دی شان بیان کر، میرے صحابی دی عظمت و آن شان بیان کر۔ عرض کی وہ تو ہاتھ چہرے والے مازاد کاجل والا، تیرا ہر صحابی شان والا ہے۔ میں تواڈے کیڑے غلام دی شان بیان کروں، کیڑے غلام دی عظمت
عظمت و شان بیان کراؤں. حضور نبی کریم علیہ السلام دے بائیں طرف جناب سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہوئے نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک عمر دے کندھے تے رکھا, فرمایا اے جبریل, فرمایا اج میرے عمر دی شان بیان کر. اج دی محفل عمر دے نام, اج میرے عمر دی شان بیان کر. اور سیدنا جبریل امین جو سید الملائکہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دے صحابی نے جبریل امین اور جدو مسلمانوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل, فرمایا اج میرے عمر دی شان بیان کر, ادی عظمت بیان کر. حضرت سیدنا جبریل امین جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے, کسی سوچ وچ پہ گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کی سوچ رہے ہیں؟ عرض کی وضوحات چہرے والے ماذا دکھا دو والے تسی فرمایا کہ میرے عمر دی شان بیان کرو. سونیا میں تواڈی عمر دی کی شان بیان کراں؟ اللہ دے پیارے نبی تواڈے بھائی حضرت نوح علیہ السلام جنی اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں عمر عطا فرمائی, اونی عمر بیٹھ کے میں تواڈی عمر دی شان بیان کردا رہاں. سونیا حضرت نوح علیہ السلام دی عمر جنی رب نے دتی اونی دیر بیٹھ کے میں تواڈے عمر دی شان بیان کراں. یہ عمر ختم ہو جائے گی سونیا, تواڈے عمر دی شان بیان نہیں ہو سکتی. مفسرین کرام بیان فرمایا ہے, قرآن پاک نے تو بیان کیتا حضرت نوح علیہ السلام دی 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے. بولو کنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے. لیکن صاحب تفسیر نعیمی والے نے حضرت مفتی اقتداء مسلم نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی 12 نمبر مسلمانوں 12واں سورہ ہود تحت لکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی جڑی اپنی عمر ہے 1350 سال ہوئی ہے. بولو کتنے 100 سال؟ 1350 سال. کیا مطلب؟ حضرت مسلمانوں جبریل امینت کر دینے وہ دہاد چہرے والے مازاد قادر والے سونے محبوبہ میں 1350 سال جو حضرت نوح علیہ السلام دی عمر اونی دیر بیٹھ کے تواڈی بارگاہ وچ تواڈے عمر دی شان بیان کرنا شروع کر دواں. 1350 سال دا عرصہ جڑا گزر جائے گا لیکن پھر بھی میرے کو سونیا تواڈی مراد جناب عمر فاروق دی میرے کو شان بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. دادا کرے 1350 سال حضرت نوح حضرت جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے رہے. اذکر سونیا 1350 سال حضرت نوح علیہ السلام عمر ہوئی ہے. او گزر جائے گی اتنا چر بیٹھ کے میں عمر دی شان بیان کردا رہا تے میں جبریل میری عمر ختم اتنی ہو جائے گی 1350 سال تواڈے عمر دی شان نہیں بیان ہو سکتی. تسی خود اندازہ کر لو کہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین 1350 سال بیٹھ کے حضور دی بارگاہ بھی 1350 سال تک انی عمر وچ جبریل امین جو عمر دی شان بیان نہیں کر سکتا, اے امین قادری 15 منٹوں وچ کی بیان کر سکتے. پھر کیوں نہ کہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی. مل کے ذرا پڑھے, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. گونج پانی چاہیے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو. شیر تمہیں یاد ہونا چاہیے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جی دیدار کا عالم کیا ہوگا. اندازہ کرے سیدنا فاروق اعظم دی شان کس طرح بیان ہو سکتی. خالق کائنات نے فرمایا اشداء علی الکفار, فرمایا یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. تو یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم دی شان وچ نازل فرمایا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتوں میرے جس راہ چوں عمر گزر جائے اس راہ تو فرمایا شیطان نہیں گزرتا. فرمایا میرے عمر دے سائے کو شیطان نسدا ہے. دادا کرو جڑا سب تو وڈا ہے شیطان، سب تو وڈا ہے کافر شیطان ہے. یہ شیطان جڑا ہے وہ عمر دے سائے تو نسدا ہے. چھوٹے چھوٹے چھلونگڑے مونگلے کی کر سکتے، چھوٹے پھر کی کر سکن گے. جے شیطان فاروق اعظم دے سائے تو جو ہے وہ نسل عمر فاروق دا سایہ برداشت نہیں کر سکتا. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں. سیدنا فاروق اعظم دی شان وے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عمر جس راہ تو لنگے شیطان وہ راہ تبدیل کر دیتا. شیطان اتوں نہیں لنگتا. حضرات گرامی کسی بندے دے سامنے عمر دا نہ لو نا، اگر وہ چہرے دے تبسم آ جائے تو سمجھو کہ حضور دا غلام. یہ 12 بج جان نا اوکھا وقت گزرے سمجھو شیطان دا کوئی بچہ ہی لگتا ہے. اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی. اللہ والے فرماندے نے جڑا بندہ آندا مینوں رات نوں خواب بڑے گندے آوندے نے، مینوں خواب گندے آوندے نے جا مینوں ڈر بڑا لگتا ہے. علماء نے اللہ والوں نے لکھا ہے وہ اس طرح کرے رات نوں سون تو پہلا اپنے سینے اتے عمر رہ لے. خواب وچ نہ شیطان آ کے ڈرائے گا نہ بندہ جو ہے ناپاک ہوئے گا. جے عمر دا نا سن کے کفر کم گیا سی. توجہ فرمائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمتاں آنا شانہ کیا بیان کیتیاں جان. اللہ اکبر. اے شان پوچھنی تے محبوب کو پوچھو. توجہ فرمائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما نے، اندازہ کریں آپ تشریف فرما نے سوئی دے نال نا آپ دا کرتا جڑا سی انہوں سلائی کر رہے سن. گرمی دے تہاڑے سن تے سورج دی شعاع پئی نا، سورج دی گرمی سن نا پسینہ چہرے تے آیا. سورج دیا شعاواں بڑیاں تیز سن. جا تیز جدو پئیاں تے جناب عمر نے انج ویکھی، سورج نو انج ویکھیا. سورج دی روشنی جڑی ہے ماند پڑ گئی، روشنی کم ہو گئی. صحابہ کرام نے خیال فرمایا کتے قیامت نہیں آ گئی، یہ بادل بھی نہیں ہے گئی، بدل بھی نہیں. سورج چمک رہا سے اچانک روشنی غائب ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے بہت زیادہ. صحابہ کرام دوڑے حضور دی بارگاہ وچ آئے. ادھر صحابہ کرام آندے نے پہ ادھر عمر بھی آندے نے پہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کردے نے وضحا دے چہرے والے ام آزادی کاجل والے ام اے سونے محبوبہ اچانک سورج جڑا ہے این دی روشنی کم ہو گئی. این دی کی وجہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سنو ادھرو جناب عمر فاروق آئے نے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی وجہ ہے. درود پاک پڑھیں گے. لوگ اس طرح نہ بند کر کے کیا مسئلہ ہے یار اس کا پہلے صحیح کرے کرو. اٹھا لو یہاں سے درود پاک پڑھیں. توجہ فرمائیں گے. عرض کرے آسل سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ وچ آ رہے. ادھر صحابہ کرام آ رہے ہیں. عرض کے سونے سورج چمک رہا سی، سورج اب تابے سی. اچانک ان کی روشنی کم ہو گئی تو فاروق اعظم آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو پوچھ لینے. عرض کی وضحا دے چہرے والیا میں سلائی کر رہا سا کپڑے تے میں سورج دی تپش بڑی سی، میں تے صرف انج ویکھیا انج ویکھن نال تازہ کریں انج ویکھن نال سورج جو ہے ان دی روشنی کم ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر جدو تک تو سورج نو معاف نہیں کرے گا روشنی تیز نہیں ہوئے گی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دے
تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان، آپ دے فضائل کما حق و بیان سن دے، کس کس پہلو تے گفتگو کی دی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 لاکھ مربع میل تک آپ دی سلطنت، 37 لاکھ بڑے بڑے بادشاہ جڑے نا اونا دے تخت کم رہ سے۔ توجہ فرمائیں، سیدنا فاروق اعظم اتنی عظمتاں دے شانہ والے نے، آپ ایک مرتبہ مدینہ پاک دی گلی تو گزر رہے سے، تو آپ دے ہاتھ وچ کوڑا سی، کوڑا درہ کوڑا ہوگا سی ہر وقت، تو اچانک نا مدینہ دی گلی وچ تھوڑا جا زلزلہ آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنا درہ جو تھی نا وہ کوڑا جرا زمین تے ماریا، فرمایا اس کون ٹھہر جا، کیا تیرے اتے عمر عدل نہیں کرتا؟ اتنا قیام دی دیر سی تے او زلزلہ ختم ہو گیا، جڑے کمری سی نا زمین، کتنے 100 سال گزر گئے نا، اج تک ہر جگہ تے زلزلہ ہوندا ہے پر مدینہ دی سرزمین تے نہیں ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، اگے جا کے ویکھیا تے ایک مائی پی روئے، ایک مائی رو رہی سی۔ آپ نے فرمایا اماں کی ہویا ہے؟ کہنے لگی یا امیر المؤمنین میں مٹی دا تیل لکڑی دے پیالے وچ لے کے جا رہی سا، ٹھڈا لگیا ہے تے زمین تے پیالہ ڈگ پیا ہے تے زمین نے میرا تیل چوس لیا ہے، میرے کو اور درم بھی نہیں، دینار بھی اور بھی خریدا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تو کوڑا زمین تے ماریا، فرمایا جویں چوسیا ایویں تیل واپس کر، کیا تیرے تو عمر عدل نہیں کرتا؟ اینا کہن دی دیر سی جناب زمین نے جڑا چوسیا سی نا تیل مٹی دا واپس کر دیتا۔ حضرات گرامی حضرات جو فرمائیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت و شان میں کی بیان کراں، توجہ فرمائیں۔ 37 لاکھ مربع میل دے حاکم نے تے عاجزی اتنی ہے، سبحان اللہ تے کوئی مدینہ پاک وچ نا ایک نا کیسر روم دا ایک سفیر آیا سیدنا فاروق اعظم دی زیارت کرن واسطے، اس بادشاہ اس امیر ویکھا تے صحیح جن دے روب و دبدبے نال بڑے بڑے بادشاہ دے تخت کم دینے پہ، جدو مدینہ پاک آیا نا آ کے کہندا او مدینے دے رہن والے ہو تہاڈا بادشاہ کیڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ساڈا کوئی بادشاہ نہیں، ساڈا اللہ بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تہاڈا کوئی امیر؟ فرمایا ہاں ہمارا ایک خادم ہے، ہمارا امیر ہے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اگر وہ کہاں ہیں؟ میں کہنے لگا ہم نے ان کو ملنا ہے، سیدو اونا دا محل کتھے ہوئے، اونا دی کوٹھی کتھے ہوئے، اونا دا ڈیرا کتھے ہوئے؟ حضرت صحابہ کرام نے فرمایا ساڈا امیر المومنین نے جڑا ان دا نہ محل ہے نہ کوئی کوٹھی ہے نہ کوئی ڈیرا ہے، اگر ملنا چاہتے ہو ایس مدینے دی او پرلی نکل تے جاؤ گے نا اوتھے حضرت فاروق اعظم تہاڑی کر دینے پہ، اوئے ہوئے تہاڑی کر رہے ہیں۔ اب وہ سفیر پہنچیا، وہ حیران ہوئی جا رہا، اتنا بڑا بادشاہ، کوئی محل بھی نہیں کوئی کوٹھا بھی نہیں ہے، اتنا بڑا شہنشاہ 36 لاکھ مربع میل تک جن کی حکومت چلتی ہے بھائی، تو جنہ روب ہے اتنا بڑے بڑے بادشاہاں دے تخت کم دینے پہ۔ وہ جس وقت گیا نا جا کے دیکھا کہ سخت گرمی دے دن نے تو کھجور دا جڑا سایہ ہوندا تانوں تو پتہ ہے کنا کہ سایہ ہوندا ہے، اون دے تھلے آپ ایٹ پتھر لے کے نا سرانے تے آپ آرام کر دینے پہ، آرام کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ صحابہ نے فرمایا ساڈے امیر المومنین یہی ساڈا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی عاجزی اور انکساری قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ والذی فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ فرماتا ہے جو رحمان کے بندے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں وہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور توجہ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے، اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیں، تو جس وقت انہاں روم دے سفیراں نے ویکھیا ویکھ حیران رہ گئے کہ اے عمر ہے، تو کہنے لگے اے عمر تسی عدل کیتا ہے، تواڈے عدل دی وجہ نال تانوں تتی زمین تے ریت نیند آ گئی، ساڈے بڑے بڑے بادشاہ بڑے رعایا تے ظلم کردے نے، انہاں نوں نرم گدیاں تے بھی کدی نیند نہیں آتی،
میں نہ ایک موضوع تے ایک لفظ دے گفتگو کوئی تھی جائے تے بڑا وقت چاہیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلا جملہ جڑا شروع کیتا وہ تھوڑا بیان کر کے تے میں اجازت چاہنا وا توجہ فرمائے. عرض کر رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر نو رب کولو مانگ کے لیا. اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ. رب کولو سیدنا فاروق اعظم نو اللہ دے محبوب نے رب کولو مانگ کے لیا. توجہ کرنا ذرا. مانگ کے لیا جیڑی چیز منگی جائے ان دی پھر قدر بھی بڑی ہوتی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حضور نے رات میں دعا فرمائی یا اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو غلبہ عطا فرما. عمر دے ذریعے یا اللہ اسلام نو عزت عطا فرما. توجہ فرمائیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دو اور راستے دے اندر جو دعا واقعہ پھر کدی سناواں پہلے پچھلے سال بھی سنایا. حضرت فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ آ رہے سن. حضور نے شہید کرنے دا ارادہ سی. آ رہے سن حلیمان نہیں سی لے آئے. تو ادھر صحابہ کرام حضرت زید بن ارقم دے گھر حضور تشریف فرما نے. صحابہ کرام بھی تشریف فرما نے تے جناب عمر آ رہے سن. تو صحابہ کرام جب دیکھا عمر آ رہے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا عمر آ رہے ہیں تے انہاں دے ہاتھ وچ تلوار ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انہاں دا ارادہ کوئی صحیح نہیں. ارادہ کوئی صحیح نہیں لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانوں گھبران دی ضرورت نہیں. فرمایا جس ارادے نال عمر گھروں چلے ہے میں وہ ارادہ بھی جاننا وا. جس ارادے نال عمر میرے کو لایا وہ بھی جاننا وا. صحابہ کرام نے عرض کی بتو دے چہرے والے مادہ دے قدر والے سونے ہاتھ عمر دے ہاتھ وچ تلوار ہے. کی ہوں دے ہاتھ وچ تلوار ہے. معلوم ہوتا ارادہ صحیح نہیں. حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سنو پریشان نہ ہو. اگر عمر دا ارادہ صحیح ہے تو فابیام. اگر ارادہ صحیح نہیں عمر دی تلوار ہوئے گی عمر دی گردن ہوئے گی. ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں فرمایا گھبراؤ نہ عمر نو میں عمر کو فرمایا رب کو عمر نو میں مانگ لے آئے. میں راتی رب کو عمر نو رب کو لے لیا مانگ لیا تے رب نے مینوں عطا بھی فرما دیتے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامو تم یارو فرمایا گھبراؤ نہ. عمر جس ارادے نال ہے تسی گھبراؤ نہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. او چی بات سبحان اللہ کا وہ یہ بھی پڑھ لو تم یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. پڑھو تم یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. دعاؤں کا جواب آیا. یہ پورا واقعہ پچھلے سال بھی بیان کیتا سارے اشعار پڑھے سن لیکن انشاءاللہ زندگی اگلے سال رہی تو پھر دوبارہ پورا واقعہ بھی عرض کریں گے. سارے اشعار پڑھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہ. جدو قریب آئے نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دس کس ارادے نال اتھوں چلیا سے ایتھے کس ارادے نال آئے. عرض کی سونے جس ارادے نال چلیا سا وہ بھی جان دو جس ارادے نال آیا ماں وہ بھی جان دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی خیال ہے. پھر ہویا کہ گر کے قدموں بے قربان ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمان. مزہ تو تب آئے گا کہ میں پورا واقعہ تم سنا. سوئی تو سوئی چڑھ گئی کہ بیان نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا شانہ کما کو بیان نہیں ہو سکتی. حضور نبی کریم توجہ فرمائیں
جس زبان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا عمر شہید ہوئے گا، جس زبان تو فرمایا میرا عثمان شہید ہوئے گا، جس زبان اقدس فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ذرا توجہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا سی میرا عمر بھی شہید ہوئے گا، بہت پہاڑ تے چڑھ کے حضور نے فرمایا میرا دماد عثمان بھی شہید ہوئے گا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دے سن، یا اللہ مینو اگر موت عطا فرمانا تے مینو شہادت ہی موت عطا فرما، موت بھی آئے تے شہر مدینہ بھی آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندگی اللہ دی بڑی نعمت ہے، موت رب کو نہیں منگنی چاہیے، اگر موت منگنی ہے تے میرے شہر مدینہ دی موت منگو، جو شہر مدینہ میں انتقال کرے گا فرمایا میں اس کی شفاعت کراں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا منگتے نے پہ، عرض کرتے نے وہ دعا دے چہرے والے اللہ دی بارگاہ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں شہادت دی موت عطا کر تے تیرے محبوب دی شہر مدینہ میں چاہے۔ تو انہوں پتہ ہے پھر مغیرہ دے غلام جرا ابو لولو نامی سی، وہ چکیاں بناؤندا سی، بڑا کاریگر سی، اندر تے کوئی لگایا سی ٹیکس زیادہ، انہیں آ کے شکایت کی سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین میرے مالک نے نا میرے تے ٹیکس زیادہ لگایا۔ آپ نے فرمایا تو جو میاں کافی کما لینا ہے، تیرے تے ٹیکس بالکل صحیح ہے، تو میں سنیا تو چکیاں بڑیاں بنانا ہے، چکیاں بنا سی مختلف قسم دیاں۔ آپ نے فرمایا کہ چکی ساڈے واسطے بھی بیان کرو، دھمکی دے گیا، کہنے لگا عمر امیر المومنین میں ایسی چکی بناواں گا تواڈے واسطے قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ جدو جان لگیا نا، جان لگیا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مینوں قتل دی دھمکی دے گیا، تسی ایمانداری نہ دسو، 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے امیر المؤمنین ہوئے، ایتھے تے مینوں ذرا کوئی دھمکی لائے تو میں بچے گا پھاڑ لو ذرا دروازوں باہر نہ جائے ہیں، کسی وزیر دے چپڑا سی نے چھیڑو تو یہ نہیں آندا ہے وہ امیر المؤمنین کو دھمکی دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا نا مینوں دھمکی دے کے گیا ہے، تو آپ نے غلام عرض کی حضور حکم دو تو پھاڑ لیے، فرمایا نے ابھی جرم کیتا نہیں، آگے جرم کرے گا تو پھر صدا ملے گی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نماز پڑھ دینے پہ، نماز امامت فرماندے ہوئے اس ابو لولو نامی نے خنجر دا وار کیتا، آپ زخمی 26 ذی الحجہ جڑی کل دی آ رہی آپ زخمی ہوئے، چند دن آپ زخمی رہے، اور یکم ماہ محرم الحرام دی یکم آپ نے جامع شاد میں فرمایا، آپ دے روح جسم تو پرواز کر گئی۔ توجہ فرمائیں، حضور نبی قسم جب آخری وقت آیا جناب عمر فاروق نے فرمایا بیٹا عمر جاؤ ام المؤمنین کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ اگر میں اجازت مل جائے تو میرا دل کرتا ہے میں حضور دے قدمات وچ مینوں جگہ مل جائے، میری قبر بن جائے۔ تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا جگہ تو میں اپنے واسطے رکھی سی، پر میں فوقیت دینی ہاں حضرت فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدوں وصال پاک ہویا، آپ نے جامع شاد میں فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق حضور دے قدمہ دے تھلے نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار حضور دے قدمہ تھلے۔ ذرا توجہ فرماؤ، 70,000 فرشتہ صبح ہوندے نے، 70,000 شام نو ہوندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک وہ میرے تے درود و سلام پڑھتے رہن گے، جڑا ایک دفعہ میرے روزے تے آ جائے قیامت تک دوبارہ اس فرشتے دی باری نہیں ہوندی۔ جتھے گنبد خضرا شریف ہے جنہوں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر تو لے کے گھر دے درمیان جنت دے باغاں وچوں باغ ہے، حضور دے گنبد خضرا وچ آرام فرمانے عمر دی شان کی ہوئے گی، فاروق اعظم دی تے جناب ابوبکر صدیق دا کیا مقام ہوئے گا۔ اینا کہنا وہاں دو عالم کی رحمت، سبحان اللہ، اچھی بات نہ کہو، سبحان اللہ، پڑھ لو میرا، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے، میرا بھی دل کرتا ہے یار، میرا دل بھی راضی کرو نا ذرا، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں، محمد کے قدموں